بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے خروج دجال سب سے بڑی نشانی ہے۔ دجال کے بارے میں مسلم علماء میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دجال کسی عالمگیر نظام کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ کچھ کے مطابق وہ ایک انسان ہی ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دجال کی اصلیت کیا ہے۔ اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں دجال کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں۔ عیسائیت اور یہودیت میں بھی دجال سے مماثل تصور پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں اسے اینٹی کرسٹ یعنی عیسیٰ کا مخالف کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ یہودی بھی اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عظمت دلائے گا۔ ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ دجال سے متعلق ایک حدیث میں ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر اس کی ایک نشانی تم سے کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی، وہ مردود کانا ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دجال کا تذکرہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے، جو ایک شخصی حوالہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہوگا۔ حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی۔ تم میں سے جو اسے پالے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ ملک شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہوگا۔ اس حدیث میں مزید 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دجال پیدا نہیں بلکہ کسی جگہ سے باہر نکلے گا۔ دجال نوجوانی کی حالت میں ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور یہ شام اور عراق کے درمیان کسی راستے سے ظاہر ہوگا۔ ان احادیث کے مطالعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال کسی عالمگیر نظام کا نام ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دجال کسی شخص کا نام ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دجال اپنا دجالی نظام دنیا پر رائج کرنے کے بعد ظاہر ہو۔ اس بارے میں ایک اور احادیث ہے کہ حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ ابن سیاد ہی ایک دجال ہے۔ میں نے کہا، تم خدا کی قسم اٹھاتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت عمر کو سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس پر قسم اٹھاتے تھے اور حضور اس پر انکار نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی مدینے کی ایک یہودی عورت کے ہاں ایک آنکھ والے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کی دوسری آنکھ مٹی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونک گئے اور واقعے کی تحقیق کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، اور وہاں پہنچ کر دور سے بچے کا مشاہدہ کرنے لگے جو اپنے پنگورے میں لیٹا عجیب و غریب زبان بول رہا تھا۔ حضرت عمر نے حضور سے اجازت مانگی کہ اسے ختم کر دیا جائے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی، اگر یہ دجال ہی ہے تو اس کو قتل کرنے والے تم نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو ایک شخص کو ناحق قتل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس روایت میں ابن سیاد نام کے ایک شخص کا ذکر آیا ہے جو مدینے کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کے سامنے جوان ہوا، جبکہ غزوہ احزاب کے بعد اچانک غائب ہو گیا، پھر کبھی کسی نے اس کو نہ دیکھا۔ اس شخص پر مسلمانوں خصوصاً حضرت عمر کو شک تھا کہ یہی دجال ہے۔ دوستو، احادیث کی کتابوں میں دجال کے حوالے سے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ان کے تجزیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دجالی دور شروع ہو چکا ہے اور ظہور دجال کا ہونا باقی ہے۔ دجال اپنے نظام کے ساتھ آئے گا، اس کے پاس معجزانہ طاقتیں ہوں گی، مشرق سے مغرب تک کے سفر کے لیے ایسی سواری ہوگی جو ایک دن سے بھی کم وقت میں یہ سفر طے کرے گی۔ جو لوگ اس کی فرما برداری کریں گے اس کے لیے زندگی جنت بنا دے گا، اور جو اس کی نافرمانی کریں گے ان کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ اپنے خدا ہونے کے ثبوت میں مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کی سواری ایک بہت بڑا گدھا ہوگی جس کے کانوں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ دجال کے متعلق جو شخص سنے اس سے دور بھاگے، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کے پاس آئے گا، وہ خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن شبہات دیکھ کر وہ اس کی پیروی اختیار کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی ایک ندی ہوگی۔
دوستو، دنیا کا موجودہ سیاسی اور معاشی نظام دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے خروج دجال کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے۔ ورلڈ آرڈر کے نام پر دنیا میں دجالی نظام نافذ کیا جا چکا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہودیوں کے مسیح کی آمد ہے، جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں گلوبلائزیشن سب سے تباہ کن دجالی ہتھیار ہے۔ اس نظام کا مقصد لوگوں کی سوچ، فکر اور تعلیم کو یکساں کرنا ہے۔ جس دن پوری دنیا کے لوگ ایک ہی طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے، حق بولنے والوں کی آواز بند کر دی جائے گی، وہ دن خروج دجال کا دن ہوگا۔ دجال کا خاتمہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں ہوگا۔ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑے گی، وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور وہ بھاگ نکلے گا۔ پھر وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پہ جا لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جائے گا۔ سب دنیا کا کلمہ ایک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔